دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انگریزوں نے ہندوستان پر لگ بھگ 200 سال تک حکومت کی، لیکن انگریزوں کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ انگریزوں کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں، جیسے کہ مراٹھاز، مغلز، نظامز اور مائسورز۔ یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ اتنی ساری طاقتوں کے باوجود کیسے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا؟ آخر کیسے ہندوستان کے شہری نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہندوستان کے شہریوں کو ہی ہرا دیا؟ اور آخر کیسے مراٹھاز اور حیدرآباد کے نظامز نے ایک ایسی غلطی کر دی کہ جس کی وجہ سے انڈیا برٹش انڈیا بن گیا اور انگریز ہندوستان پر 200 سال تک حکومت کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں، بس آپ انت تک بنے رہیے۔ دوستو بات ہے سال 1608 کی، جب برٹشرز پہلی بار انڈیا ٹریڈ کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت انڈیا کے رولر جہانگیر تھے جنہوں نے برٹشرز کو پرمیشن دی انڈیا میں ٹریڈ کرنے کی۔ آئے تو برٹشرز ٹریڈ کرنے تھے، لیکن ان کے ارادے انڈیا پر قبضہ کرنے کے تھے۔ دھیرے دھیرے برٹشرز نے فیکٹری سیٹ اپ کرنا شروع کر دی اور دن بدن طاقتور ہوتے چلے گئے، اور آخرکار برٹشرز نے مغلز پر ایک حملہ کر ہی دیا، لیکن اس جنگ میں اورنگزیب نے انہیں بری طرح سے ہرا دیا، اور سال 1686 میں برٹشرز کو اورنگزیب سے معافی مانگنی پڑی۔ اورنگزیب نے انہیں پھر سے ٹریڈ کرنے کی اجازت دی، لیکن ان پر ہیوی ٹیکسز لگا دیے۔ اس بار تو برٹشرز نے معافی مانگ لی، لیکن یہ انتظار کر رہے تھے ایک صحیح موقع کا، جو انہیں مل بھی گیا جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اورنگزیب کے بیٹے آپس میں ہی گدی کے لیے لڑنے لگے اور مغل امپائر دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگا۔ اس کا فائدہ برٹشرز نے اٹھایا اور مغل ٹیریٹریز کو دھیرے دھیرے اپنا حصہ بنانے لگے۔ مراٹھاز نے بھی مغل ٹیریٹریز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں کی ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ واپس سے آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ مغلز کے علاوہ بھی برٹشرز کے سامنے بہت بڑی رکاوٹیں تھیں، جیسے کہ مراٹھاز، حیدرآباد کے نظامز اور میسور کنگڈم، لیکن ان میں سے ایک ہی طاقت ایسی تھی کہ جس نے برٹشرز کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور وہ تھا کنگڈم آف میسور۔ میسور کنگڈم ایک ساؤتھ انڈین مسلم کنگڈم تھا جسے حیدر علی نے بنایا تھا۔ دراصل برٹشرز اور میسور کنگڈم کے بیچ 4 جنگیں ہوئیں جنہیں اینگلو میسور وارز کہا جاتا ہے۔ انہی 4 جنگوں کو ہم شارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ اینگلو میسور وار ہوئی میسور کنگڈم کے فاؤنڈر حیدر علی اور برٹشرز کے بیچ، جس میں برٹشرز کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ٹریٹی آف مدراس کے اکارڈنگ برٹشرز کو میسور کنگڈم کو سیفٹی پرووائڈ کرنی پڑی، اور جب بھی میسورز کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تو برٹشرز کو ان کی ہیلپ کرنی تھی، لیکن برٹشرز نے ٹریٹی کا النگھن کیا اور میسورز کی کوئی مدد نہیں کی جب وہ مراٹھاز سے لڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ٹیپو سلطان کو غصہ آیا اور انہوں نے سیکنڈ اینگلو میسور وار کی شروع کر دی۔ اس جنگ میں بھی برٹشرز کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک پیس ٹریٹی ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں، جسے ٹریٹی آف مینگلور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ اینگلو میسور وار ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان نے فرانس سے مدد لی، لیکن اس میں ٹیپو سلطان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور آدھا میسور کنگڈم برٹشرز کے حوالے کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان کے حوصلے کو برٹشرز کمزور نہیں کر پائے، اور دھیرے دھیرے ٹیپو سلطان نے اپنی ساری ٹیریٹریز واپس لے لی جو اس نے تھرڈ اینگلو میسور وار میں برٹشرز کو دی تھی۔ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی بڑی طاقت بن کے واپس سے ابھرے۔ ٹیپو سلطان نے دنیا کی پہلی ایسی میزائل بنا دی کہ جسے جنگوں میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ٹیپو سلطان کافی بہادر اور ذہین آدمی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ٹیپو سلطان نے نہتے ہی ایک شیر کو مار دیا، تب سے ہی لوگ انہیں ٹائیگر آف میسور کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کو ہرانا برٹشرز کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنا۔ یہی وجہ رہی کہ ٹیپو سلطان نے مراٹھاز کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی آف گجندر گڑھ کی، تاکہ مل کر برٹشرز کو انڈیا سے باہر نکالا جا سکے۔ برٹشرز کو پتہ چل گیا تھا کہ اکیلے ٹیپو سلطان کو ہرانا ناممکن ہے، اور اگر ٹیپو سلطان کو ختم نہ کیا گیا تو ہندوستان پر قبضہ کرنے کا جو سپنا ہے وہ سپنا ہی بن کر رہ جائے گا۔ آخرکار مراٹھاز اور حیدرآباد کے نظامز نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، اور سال 1799 میں برٹشرز کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان کے ایک اپنے ہی وزیر میر صادق نے بھی انہیں عین وقت پر دھوکہ دے دیا، اور وہ برٹشرز کا پالتو نکلا۔ ٹیپو سلطان سے ان کے سپاہیوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو، لیکن ٹیپو سلطان نے ایسا جواب دے دیا جو کہ اتہاس کے پنوں میں درج ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی زندگی کا ایک دن ہوتا ہے، اور یہ جواب ایک ایتہاسک جواب بن گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج بھی آپ نے بہت ساری موویز میں اس جواب کو ڈائیلاگ کے طور پر سنا ہوگا۔ ٹیپو سلطان بڑی بہادری سے لڑے اور اسی جنگ کے دوران شہید ہو گئے،
اور اس طرح اپنوں کی ہی غداری کی وجہ سے وہ ہار جاتے ہیں۔ برٹشرز نے اسی دن سے جشن منانے شروع کر دیے، کیونکہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسے شخص تھے جو کہ برٹشرز کو انڈیا سے باہر نکال سکتے تھے، اور اس کی گواہی انگریز آج بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مراٹھاز اور نظامز کو دھوکہ دے کر برٹشرز نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح انڈیا برٹش انڈیا بن گیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔